نہیں ہوگا اور پارلیمان میں اس حوالے سے قانون سازی کی جائے گی. آج کے اس رائے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں تو آپ کو 8 دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 7 اور 8 تاریخ اہم ہے، اور صبح میں نے کہا آج پریس کانفرنس میں ختم ہو گئی. 2 ٹانگیں تھی، ایک ٹانگ ٹوٹ گئی. ایک ٹانگ ممکن ہے لانگ مارچ کی کال سے پہلے ٹوٹ جائے. ایم کیو ایم اپوزیشن میں بیٹھ گئی، باپ بیٹھ گئی، تو پھر ادھر بھی جو ہے کام خراب ہے. پاکستان کی تاریخ میں اسلام آباد جو ہوتا ہے جی، اس کا ڈی سی جو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. یہ فیض آباد میں ان کی حکومت ختم ہو گئی ہے، روات میں ان کی حکومت ختم ہو گئی ہے، ڈوکری میں ان کی حکومت ختم ہو گئی ہے. اب اسلام آباد میں انہوں نے جتنی بدماشی کرنی ہے کر کے دیکھ لیں، عوام کا سمندر ہوگا. اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے، اور لانگ مارچ سے پہلے اگر مسئلہ حل نہ ہوا تو یہ بہت ہی سیاسی غیر دانشمندی ہوگی. اور پنجاب کا فیصلہ جو ہے 60% 64% آبادی کا فیصلہ ہے، اور اسلام آباد میں ڈی سی حکمران ہوتا ہے، اور ڈی سی کے فیصلے سے تو فیصلے نہیں رک سکتے، اس کے پیچھے پوری فورس ہونی چاہیے. اور آج صبح الیکشن کمیشن 12 بجے فیصلہ دینے والا تھا، لیکن اس کو سن ہو گئی کہ کام خراب ہے، تو اس نے کل پہ پیش کر دیا. اور میں عباسی صاحب کو اور ارشد شریف کو پہلے کہہ چکا تھا کہ جناب یہ کام جو ہے، یہ پاکستان کے اس وقت 2 چوٹی کے اینکر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ نہیں چل سکتا، ان کے دلوں میں تیل نہیں ہے، اور ان کو کہہ دیا گیا کہ الیکشن کی طرف جائیں. انہوں نے اصرار کیا ہے ذمہ داران سے کہ ہمیں 1.5 سال دیا جائے. انہوں نے کہا آپ جنہیں جو فیصلے کرنے ہیں کر لیں، الیکشن کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. پاکستان کی فوج اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلا سکتی. پاکستان کی فوج اپنی عوام اور قوم پہ یہ عظیم فوج ہے، یہ ذمہ دار فوج ہے اور ذمہ دار ادارے ہیں. یہ پاکستان کی قوم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی. میرے خیال میں کھیل ختم، پیسہ ہضم ہے. اس میں اگر ان میں دانشوری ہے پھر ان کو بھاگنے کا بھی رستہ نہیں ملے گا. نواز شریف کے پاس ٹکٹ بھی تھا، نواز شریف کے پاس حکومت بھی تھی، مرکز اور صوبے میں اس میں جرت نہیں تھی پاکستان میں آنے کی. اس کو پتا تھا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب ان کی حکومت کتنی ہے جی؟ 3 کلومیٹر میں، جہاں سے آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں اس کی رائٹ سائڈ ہے، شمال میں 1.5-2 کلومیٹر ہے، اور جنوب میں 4 کلومیٹر ہے. یہ کل حکومت ہے جی. یہ اس پہ کر لیں جتنی کرنی ہے. انہوں نے 2 کام کرنے ہیں جی. میں ارشد شریف کی موجودگی میں اور کاشف عباسی کی موجودگی میں خدا کو گواہ بنا کے کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایف آئی اے کو ہدایت کیا ہے کہ ہمارے کیسز جو ہے پروسیکیوٹر عدالت میں جا کے کہے کہ ہم وڈرا کرتے ہیں. نیب کے ختم کرنے کا آج انہوں نے فیصلہ کیا ہے. میں نے کہا تھا یہ نہیں کر سکتے. اس سے بڑی بدنامی کوئی نہیں ہو سکتی، اور ادارے اس بات کی کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ نیب کو اور ایف آئی اے میں جا کے آپ اس قسم کی مداخلت کریں اور اس قسم کے بیانات دیں اور اس قسم کے حالات بنائیں. کھیل ختم، پیسہ ہضم. اور دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ 20 مئی کو جب عمران خان لانگ مارچ کی کال دے، اس سے پہلے مسئلے طے کر لیے جائیں. ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ، اور آج نہیں پچھلے 72 گھنٹے سے نگران حکومت کے بارے میں غور و غوص ہو رہا ہے. میں پاگل نہیں تھا جو کہہ رہا تھا کہ 7 اور 8 تاریخ اہم ہے. میں پاگل نہیں تھا جو کہہ رہا تھا کہ 7 تاریخ کو اہم فیصلے ہو رہے ہیں. اور اس ملک یہ ایک ڈیفالٹ کی طرف اگر جائے گا تو ہمارے اٹامک نیوکلیر ملک ہیں. 200 روپے کا اس وقت ڈالر ہے جی پنڈی میں. میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا. اس کا نہیں مجھے پتا جو ٹی ٹی اور انڈر انوائس اور اوور انوائس کام کرتے ہیں وہ 202 روپے ہے یا 201 روپے ہے. 200 روپے کا ڈالر ہوگا اور ڈیفالٹ ہوگے. اٹامک ٹیکنالوجی کا ملک ہوگا، اور نہ سعودی عرب نہ آئی ایم ایف سے یہ بات کر رہے ہیں، نہ یو اے ای نہ چین، کوئی آپ کو مدد نہیں کرے گا. اور اندر آپ کے پھوٹ پڑ گئی ہے. خالد نے کل خود مجھے کہا کہ ہم اپوزیشن میں شیخ صاحب بیٹھ سکتے ہیں، اور آج باپ والوں نے بھی مجھے کسی کے ذریعے اشارہ دیا کہ ہم بھی اس طرف بیٹھ سکتے ہیں. تو ان کو پریزیڈنٹ کہے گا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. منحرف لوگ ووٹ نہیں ڈال سکتے. کھیل ختم، پیسہ. اچھا ٹھیک ہے شیخ صاحب، ذرا یہ بھی بتائیے گا، جو سوال پوچھنا پوچھیں بیٹے آپ، ہاں، اور کاشف اور ارشد شریف کی موجودگی میں پوچھیں تاکہ میری بھی کوئی
ان کے سامنے یہ سمجھیں کہ میں جو کہتا تھا ٹھیک کہتا تھا کاشف کو اور ارشد۔ چلیں ارشد شیخ صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں، یہ بتائیں ٹیکنوکریٹک حکومت کے نام فائنل ہونا شروع ہو گئے ہیں، حفیظ شیخ شہر میں پائے جاتے ہیں یا ابھی آنا ہے انہوں نے؟ حفیظ شیخ میرا چھوٹا بھائی ہے، 10 دن کے لیے اس کو الاؤ کیا ہے انہوں نے، اور میرے بالکل سگے بھائیوں کی طرح، لیکن آئے گا معیشت دان، کون آئے گا ابھی میں نہیں کہہ سکتا۔ حفیظ شیخ از جسٹ لائک مائی ینگر بردر، اور اس کو 10 دن کے لیے انہوں نے الاؤ کیا ہے پاکستان میں، اور یہ جو انہوں نے آج کیبنٹ میں نیب کے خلاف قانون سازی کی ہے یا فیصلے کیے ہیں، ان پر عمل کرنے کا وقت نہیں آئے گا، جیلیں ہی ان کا مقدر ہے، اور شاید بہت سخت جیلیں اب ان کو دیکھنی پڑیں اور کڑا وقت دیکھنا پڑے، اور آج کا دن پاکستان کی تاریخ کا بہت اہم ترین دن ثابت ہوگا، رات 12 بجے تک بھی کوئی فیصلے ہو سکتے ہیں۔ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کے نام فائنل ہونا شروع ہوئے ہیں، شیخ صاحب آپ کی کچھ اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ ارشد شریف، جتنی انفارمیشن آپ کے پاس ہوتی ہے نا میرے پاس اس کی آدھی ہوتی ہے۔ نگران حکومت ٹیکنوکریٹ میں نے فیصلہ آباد میں کہا تھا بن رہی ہے، تو مجھے کہا گیا کہ میں نہ کہوں، نگران حکومت کا ہیڈ جو ہوگا وہ معیشت دان ہوگا، یہ طے ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ اور جو آپ نے پنجاب کی اب کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ، کتنا عرصہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو؟ حمزہ شہباز تو ختم ہو گیا، تو حمزہ شہباز اولڈ سٹوری۔ حمزہ شہباز ادھر ہی گئے جدھر وہ کہنا نہیں چاہتا میں، غیر پارلیمانی ہو جائے گا آپ کے چینل پہ، کہ جیسی روحیں ویسے فرشتے، یہ پارلیمانی ہے کہ یہ اسی طرح آئے تھے، ان کی شکلیں دیکھیں، اڑی ہوئی شکلیں تھیں، اور ان کا سارا مسئلہ مسائل دیکھیں۔ پنجاب تو ختم، سال ہو گیا، مرکز کی بات کریں آپ مرکز کی بات کریں شیخ صاحب، ویسے ہی اب سیاسی تجزیہ، ویسے آپ کا تو کوئی بائس ہے، آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن فرض کریں آپ آج حکومت کے ساتھ ہوتے، ایک ووٹ کی حکومت رہ جاتی، اگر یہ کہا جائے کہ یہ اب جو رائے ہے سپریم کورٹ کی بائنڈنگ ہے، اتنے مشکل فیصلے کرنے ہوتے جتنے کہ کہا جا رہا ہے، اور اسی لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمیں دوسروں کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں 1.5 سال کی گارنٹی دیں تب ہم مشکل فیصلے کریں گے، ورنہ ہم بھی مشکل فیصلے نہیں کرتے۔ ان کو کہہ دیا گیا کاشف بھائی کہ آپ مشکل فیصلے بھی کریں، اور ستمبر میں الیکشن جو ہیں اس کی تیاری رکھیں، ستمبر میں الیکشن ہوں گے، اور یہ ساری سر لیکن اتنے مشکل فیصلے کر کے 4 مہینے بعد الیکشن میں کون جائے گا شیخ صاحب؟ دیکھیں سر، یہ نہیں جائیں، پھر ان کو کنہوں نے کہا؟ کوئی 30ویں سپارے میں لکھا کہ آپ ضرور الیکشن میں جائیں؟ دیکھیں نا، ہم بھی تو اسی ملک میں تھے، اسمبلی تو عمران خان نے بھی ڈیزالو کر دی تھی، الیکشن کرانے جا رہے تھے نا، تو یہ 90 دن کی بجائے 120 دن کر لیں، الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ الیکشن کو روکنا جو ہے پاکستان میں خانہ جنگی، انارکی، سراسیم کی تشویشناک اور ہمہ گیر صورتحال کو خراب کرنے کے مترادف ہوگا۔ عمران خان الیکشن سے کم کوئی بات نہیں مانگے۔ اچھا شیخ صاحب، ذرا یہ بھی بتائیں، بلاول بھٹو یہ کہتے ہیں کہ آئین کے تحت ہم نے عمران خان کو نکالا، لیکن آج جو 63A کی تشریح ہوئی ہے، ظاہر ہے وہ بھی آئین کا حصہ ہے، اور اس کے بعد اب ایسا لگ رہا ہے بظاہر کہ طاقت کا مرکز صدر پاکستان ہے، اور وہ وزیر اعظم کو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ کو بھی ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اگر وہ شہباز حکومت کو یہ کہتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس دیا جائے، اور ایک پارٹی بھی نہیں دیتی یا 2 ووٹ بھی انہیں نہیں پڑتے ہیں کانفیڈنس کے، تو پھر تو ان کی حکومت گئی، کیا ماحول بنتا ہے پھر؟ دیکھیں، میں آصف زرداری بہت ہوشیار چالاک آدمی ہے، اس نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے نا جی فیصلہ آباد کے گھنٹہ گھر میں ان کو دھکا دیا ہے، لاہور کے موچی دروازے میں دھکا دیا ہے، کمیٹی چوک راول پنڈی میں عباسی صاحب کے کاشف کے گھر کے قریب اس نے دھکا دیا ہے، جو کھڈا انہوں نے عمران خان کے لیے کھودا تھا اس میں یہ گر گئے ہیں۔ ضرور کہے گا صدر ان قریب ان کو، ذرا 1-2 پارٹیاں اور ٹوٹ جائیں، باپ بھی فیصلہ کر لے، اور مجھے ذرا برابر شک نہیں ہے کہ صدر ان کو کہے گا کہ آپ کانفیڈنس کا ووٹ لیں، ابھی صوبے سے فارغ ہو جائیں، کوئی جلدی نہیں، مہینہ 1.5 مہینہ تو، 1.25 مہینے کا تو سوئم ہی ہوتا ہے، سوگ ہوتا ہے، یہ سوگ بنا لیں، یہ حکمرانی نہ بنائے۔ ہمارے یہاں پنڈی میں جو ہوتا ہے نا 40واں ہوتا ہے، یہ ان کا سیاسی 40واں ہے، سو یہ سیاسی 40واں پنجاب میں ہو گیا ہے۔ اسلام آباد کی تاریخ سلیکٹ کر لیں، عوام کیڑیوں کی طرح نکلیں گی، یہ عظیم فوج ہے، یہ پاکستان کے عظیم ادارے ہیں، پاکستان کی وہ عظیم افواج ہیں جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس ملک کی حفاظت کی ہے، یہ اپنے عوام کو لانگ مارچ میں کسی تشدد کا نشانہ نہیں بنائیں گے۔ انہوں نے اپیل کی ہے، یہ بھی میں خبر آج آپ کو دے دوں،
مقتدر حلقوں سے آج انہوں نے اپیل کی کہ اس لانگ مارچ کو روکنے میں ہماری مدد کریں. انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم اپنی قوم اور اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلا سکتے, آپ اپنی گورننس کو خود ٹھیک کر لیں. اور یہ جو ملاقات کا ٹائم مانگ رہے تھے وہ بھی نہیں ملا. اور ایک بات واضح ہے کہ سیاست جو ہے جڑ سے اکھڑ گئی ہے. پنجاب میں یہ کیا کریں گے جی, یہ لانگ مارچ کو کیسے روکیں گے آپ, یہ کیسے سمندر کو روکیں گے؟ اس سے پہلے ان کو میز پہ ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے, اداروں کو مداخلت کرنی چاہیے اور الیکشن کی ڈیٹ پر سب کو اکٹھا کرنا چاہیے سوائے آصف زرداری کے. یہ بھی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, خبر دے کے کہتا ہوں, سوائے آصف زرداری کے تمام لوگ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں. شیخ رشید صاحب, آپ نے ایک بہت اہم بات کی کہ پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی بھی کہہ سکتے ہیں شہباز شریف صاحب کو کیا ووٹ آف کانفیڈنس لیں. تو جب آپ یہ والی بات کہہ رہے ہیں تو آپ نے کوئی کام کیا ہے نون لیگ کے, جیسے سینٹ میں کچھ لوگ غائب ہو گئے تھے, تو اگر یہ والی سٹیج آتی ہے تو نون لیگ کے کتنے لوگ ہیں جو کہ شہباز شریف کا ووٹ نہیں ڈالیں گے؟ باقی اتحادی تو آپ چھوڑ دیں, ایم کے ایم اور باب, وہ تو آپ نے کلیئر کر دیا. اندر سے بھی کچھ لوگ اس وقت ایسے ہیں جو کہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے شہباز شریف کے لیے حاضر نہ ہو. ارشد شریف, جو معلومات تیرے پاس ہوتی ہے نا وہ شیخ رشید کے پاس نہیں ہوتی. یہ طے ہو گیا کہ انہوں نے نگران حکومت میں آنا ہے اور الیکشن ہونا ہے. اس کے لیے یہ کیا فارمولہ استعمال کرتے ہیں؟ ہم بھی ان کی مدد لیتے رہے, یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کی مدد نہیں دی وقت پڑنے پہ, اور انہوں نے ہماری مدد کی. سو اب جو حالات ہیں یہ ایک ہائیسٹ لیول پر طے ہو گیا کہ الیکشن ہونے ہیں, اور الیکشن ہونے کے راستے میں ایک ہی بندہ رکاوٹ ہے, آصف زرداری ہے. اور آج اور کل جو فائلیں چل رہی تھی ایف آئی اے میں کہ ان کا پروسیکیوٹر جائے گا, اے این ایف میں جو چل رہے تھے, اے این ایف کے پروسیکیوٹروں نے ڈیٹیں دی ہیں عدالتوں سے کہ بھئی ابھی ہمیں ڈیٹ دی جائیں, اور وہ آج کے فیصلے کا انتظار تھا. اور میں ارشد شریف تیری جتنی معلومات نہیں رکھتا, لیکن آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں شیخ صاحب, آپ کے پاس جتنی معلومات ہیں پورے پاکستان میں نہیں ہوتی, اور سب سے پہلے آپ کو پتہ لگتی ہے. آپ کی ماشاءاللہ اتنی اسٹرانگ کانسٹیٹوینسی ہے, اتنی سپورٹ ہے آپ کی پنڈی کی کانسٹیٹوینسی میں. جتنا آپ لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں اپنی کانسٹیٹوینسی میں, اتنا کسی کا تعلق نہیں ہوتا. تو اب جو شہباز شریف صاحب ہیں, کتنے دن کے وزیر اعظم آپ کو لگ رہے ہیں؟ دیکھیں, شہباز تو ہمت ہار چکا ہے. نواز شریف نے رابطوں کی اپنے ذرائع سے کوشش کی کہ ہمیں 1.5 سال کی گارنٹی دی جائے, جو کہ نہیں دی گئی. نواز شریف ایکٹیو ہو گئے تھے, جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, انہوں نے ووٹ کو نالا لئی میں ڈال کے رسوا کیا. اور جو کہتے تھے کہ ہم جناب علی ووٹ کو عزت دینے کے لیے ہماری جان جاتی ہے. اب آپ بزدلی کی انتہا دیکھیں نا, پاسپورٹ بھی لے لیا, جہاز بھی, روز فلائٹیں چل رہی ہیں, اور ان کو پتا تھا کہ بھئی ہمارے معاملات خراب ہو سکتے ہیں. آصف زرداری نے ساری زندگی کے بدلے جو ہیں نون لیگ سے چکا لیے, اور یہ جو نہیں گئے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں, اور انہوں نے صرف اپنی تقریریں کی اور واپس آ گئے. فضل الرحمان بھی یہ نہیں بھولے ہوئے تھے. فضل الرحمان الیکشن کے لیے تیار ہے, باقی لوگ تیار ہیں. آصف زرداری کو سمجھا دیا جائے گا طریقے اور طریقے سے کہ بندے کا پتر بنے. ٹھیک ہے, شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. آرٹیکل 63A سے متعلق ریفرنس, منحرف اراکین تاحیات نااہلی سے بچ گئے.